بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ وآناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین۔ اب ہم اللہ کے نام سے قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہاں پر 9th اور 10th کے حوالے سے 9th کلاس کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ صرف اور صرف سورہ انفال کا جو شان نزول ہے اس کو ڈسکس کروں گی۔ اگرچہ اس دوسرے گروپ میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الانعام اور سورہ اعراف، اور یہ گروپ اس لحاظ سے بہت متوازن ہے کہ اس میں 2 ہی صورتیں ہیں مدنی اور 2 ہی صورتیں ہیں مکی۔ انفال اور التوبہ یہ مدنیات ہیں، ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی صورتوں کے ساتھ پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرکین عرب پر۔ اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا ہمیشہ سے جو ضابطہ رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحیثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے۔ اگرچہ یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا، کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر ان کو غرق کر دیا گیا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، کہیں بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا جیسا کہ قوم عاد پر عذاب آیا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسا کہ عمورہ اور صدون کی بستیوں پر ہوا، کہیں آل فرعون کو ان کے محلوں سے اور گھروں سے نکال کر اور لا کر سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ یہ سب عذاب پچھلی اقوام پر آئے تھے، تو جو قریش پر عذاب آیا اللہ کا وہ اپنی نوعیت میں بہت منفرد ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قرشی تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر 13 برس تک، ٹھیک ہے، 12 برس تک دعوت دے کر، تو اب وہ گویا عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ لیکن یہ عذاب الہی جو قریش پر آیا ہے وہ بالاقساط آیا ہے۔ اس کی قسط اول انہوں نے دیکھی غزوہ بدر میں، انہیں مکے سے نکالا گیا۔ آپ کو پتہ نا، ابو جہل نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور وہ مکے سے بڑے شان و شوکت کے ساتھ نکلے تھے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ تو یہ مثال دی گئی، انہیں مکے سے نکالا گیا جیسے آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لا کر سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اب وہ مکہ دارالحرم تھا، وہ تو جگہ تھی حرم کی، لہٰذا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کی انہیں وصول کرنی پڑی۔ ان کے 70 سردار کھیت رہے اور معجزانہ طریقے پر کھیت رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلی قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے 313، ان میں سے صرف 8 کے پاس تلواریں تھیں اور ادھر سے 1000 پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ تو یہ اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس طریقے سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر، اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامور سردار میدان جنگ میں کھیت رہے۔ 70 نامور سردار قیدی ہو گئے، جو باقی زخمی ہو گئے انہیں ابھی ذہن میں رکھیے۔ تو یہ پہلی قسط ان کی تھی جو انہوں نے غزوہ بدر میں وصول کی۔ پھر عذاب کا جو آخری مرحلہ آیا ہے وہ 9 ہجری میں، جب قریش مکہ کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے بعد یا تو ایمان لے آؤ یا تمہیں تحقیق کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انسَلَخَ الشَّهْرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ مَا وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اب یہ نہایت تذلیل و توہین کے ساتھ ایک چیلنج تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے تھے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ یہ پہلی آخری قسط تھی، اور آخری جو قسط ہے وہ سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی کی سورہ انفال میں بیان ہوئی ہے جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور اعراف میں، یعنی سورہ انعام اور سورہ اعراف میں بنو اسرائیل پر یا مشرکین عرب پر اتمام حجت، اور سورہ انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل۔ تو یہ معنوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین۔ اب آتے ہیں ہم سورہ انفال کی طرف، اس کے لیے آپ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔